أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين صدق الله العظيم. میرا محترم بزرگ اور عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بڑے بابرکت دن عطا فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر وقت ہم نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہم ہر نعمت کا استعمال اور ہر نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم ہر نعمت سے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے بھائی میرے عزیز ساتھیوں. دنیا میں سب سے بڑی چیز اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے. دنیا میں سب سے بڑی چیز اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی تمام کی تمام نعمتوں کو بڑھا کر پیش کرتے ہیں اور اپنی تمام نعمتوں کو کھول دیتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو کھول دیتے ہیں، اپنی نعمتوں کی سرفرازی فرماتے رہتے ہیں. بے انتہا نعمتوں کے استعمال کے بعد بھی جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو ہر نعمت اس پر کھول کھول کر واضح کی جاتی ہے اور وہ بندہ ان نعمتوں کا استعمال کرتا ہے. اور اگر ناشکری کرتا ہے بندہ، جب بندہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت استعمال بندہ کر رہا ہے ان نعمتوں کو بھی بندے سے چھیننا شروع کر دیا جاتا ہے. وہ نعمتیں بھی بندے سے چھیننے شروع ہو جاتی ہیں. پھر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میرے لیے تنگ ہو گئی، دنیا میرے لیے تنگ ہو گئی. اور ہے ہی ایسا بھائی میرے عزیز ساتھیوں، جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھیننا شروع کرتا ہے اور اپنی نعمتوں کو واپس لینا شروع کرتا ہے تو بندے کے لیے دنیا تنگ ہو جاتی ہے اور دنیا کی تمام چیزیں اس پر تنگ نظر آتی ہے. اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو دنیا میں مجھے زندگی ملی ہے میرے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں دنیا میں ہیں، میرے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں دنیا میں ہیں. بھائی میرے عزیز ساتھیوں، یہ تو آپ کو بتلاتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا میں مصیبتوں میں پیدا فرمایا ہے. اللہ کا قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو مصیبتوں میں پیدا کیا ہے. ہم نے ہر انسان کو مصیبتوں میں پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی قبر. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو، چاہے وہ جیسا بھی انسان ہے، ہر انسان کو مصیبتوں میں پیدا کیا. انسان کتنے طریقے سے، کوئی آدمی اپنی زندگی سے بیماری میں پریشان ہے، کوئی آدمی ذہنی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی حالات سے پریشان ہے. نہ جانے کتنی پریشانیاں بندے کے سامنے ہے، اور انہی پریشانیوں کو دنیا میں اٹھاتا ہوا اور ان کو برداشت کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے. ان تمام شکر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو، ان تمام چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں اور اس پر اپنی نعمتوں کی سرفرازی کرتے ہیں. بھائی میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مالداری سے بھی پناہ چاہی اور زیادہ غربت سے بھی پناہ چاہی، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اپنے وقت میں کہ اگر قوم سے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس درہم و دنانیر ہے تو ان کو سنبھال کر رکھو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم اور دنانیر کو خرچ کرنے کے بعد ایمان کی حفاظت ہوتی تھی. ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جس کی بنیاد پر جس کے پاس مال ہوگا تو اپنے ایمان کی حفاظت کر پائے گا، نہیں تو ایمان اس کے لیے اس طرح خطرے میں پڑ جائے گا کہ ایمان کی بنیادیں اس کے سامنے سے ختم ہو جائیں. ایمان کی بنیادیں اس کے سامنے سے ختم ہو جائیں. یہ بنیاد ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک وقت، ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کے اندر لوگ مال سے ہی اپنے ایمان کی حفاظت کریں.
بڑی عجیب بات ہے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے یہ باتیں ملتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ غربت بھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اور زیادہ مالداری بھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ زیادہ غربت میں جب آدمی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اور نافرمانی پر نافرمانی کرتے ہوئے اس کے الفاظ اسے کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایسے الفاظ انسان جب پریشان اور مجبور ہو جاتا ہے، جب غربت میں پریشان اور مجبور ہوتا ہے، تو اس کا ایمان بھی خطرے میں رہتا ہے۔ کس بنیاد پر آپ کو بتلاتا چلو مثال دے کر کہ بہت سارے غریب لوگوں کو آپ پوچھو کہ وہ پریشان اور حالات سے چور ہو کر آخر یہ الفاظ کیا بیٹھتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے کیا لکھا ہے، اللہ نے میرے لیے دنیا میں کیا لکھا ہے۔ یہی الفاظ ان کو ایمان سے کیا کر رہا ہے، خارج کر رہا ہے اور ایمان سے دور کر رہا ہے، یہی ایمان سے ان کو دور کر رہا ہے۔ اور زیادہ مالداری بھی انسان کے لیے، جب انسان اپنی زندگی کے حالات اور ماحول سے نکلتا ہے تو ساری چیزیں انسانی زندگی کے ماحول میں آ کر ختم ہوتی ہیں۔ انسان کو شریعت نے کبھی مال کمانے سے منع نہیں کیا، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ مالدار بنو اور مال کے چوکیدار نہ بنو، مالدار بنو۔ مال کے چوکیدار جو ہمیشہ بنتے ہیں لوگ، تو مال کے چوکیدار بننے سے فائدہ نہیں ہوتا بھائی۔ کوئی آدمی دیکھو کسی بڑی پراپرٹی کے اوپر اسے کیا گارڈ کھڑا کر دو، چوکیدار کھڑا کر دو، تو ایک چوکیدار ہے۔ تو مال پہ چوکیدار بننے سے بہتر ہے مالدار بنو، اور مالدار وہ ہے جو اپنی تمام چیزوں کو اپنے پورے مال کے 80% حصے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، اسے مالدار کہتے ہیں۔ جو اپنے مال کا 85% حصہ کہاں خرچ کرے، دین پر خرچ کرے، اسے مالدار کہتے ہیں۔ یہ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہے شریعت کی بنیاد۔ اس لیے آج ہمارے سامنے یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی، اس لیے ہماری چیزیں ساری بنیادیں ختم ہو گئی۔ شریعت نے کہا کہ کاروبار کرنے سے پہلے انما الاعمال بالنیات، سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرو۔ نیت یہ درست ہونی چاہیے کہ میں جو مال کما رہا ہوں، بلکہ شریعت نے یہاں تک کہا ہے کہ جو تم کسی عالم کو ہدیہ دیتے ہو، کسی اللہ والے پر خرچ کرتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ان تمام خرچ سے بہتر ہے کہ تم اپنی اولادوں پر اور اپنے ماں باپ پر اور اپنے گھر والوں پر جو روپیہ خرچ کرتے ہو، ان تمام سے بہتر ہے۔ کتنی عجیب بات ہے بھائی، جو اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس سے بہتر بھی وہ روپیہ ہے جو آپ اپنے بیوی بچوں پر اور اپنی تمام چیزوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے نیت رکھو کہ جب بھی ہم جو بھی کما رہے ہیں اس میں یہ خرچ رکھو کہ ہم جو بھی کما رہے ہیں یا اللہ اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، تیرے راستے کے لیے، ان تمام دنیاوی چیزوں کو دور ہٹا کر دین کی چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم تمام چیزوں کو کما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کمائی کے ایک پیسے پر آپ کو ثواب بھی عطا کرے گا، اور آپ کی شریعت کی بنیادیں بھی سامنے ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی سربراہی بھی سامنے ہوگی۔ تو بھائی میرے عزیز ساتھیوں، یہ بنیادیں سامنے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس لیے ہمیں مال کا چوکیدار نہیں بننا چاہیے، مالدار بننا چاہیے۔ مالدار وہ ہے جو دل کھول کر خرچ کرتا ہے، اور مال کا چوکیدار وہ ہے جو ہر وقت اپنے بینک بیلنس چیک کرتا رہتا ہے کہ آج کتنا بیلنس ہو گیا، آج کتنا بیلنس ہو گیا، فلاں کے پاس کتنا ہے، پھر انہیں جوڑتا ہے۔ آج یہ نہیں معلوم ہوتا کہ دن میں کتنی مرتبہ جوڑ لیتا ہے اور دن میں کتنی مرتبہ بینک بیلنس چیک کر لیتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مال کا چوکیدار کہتے ہیں۔ اور مالدار کسے کہتے ہیں؟ جو خرچ کرنے میں لگا ہوا ہے، کمانے میں لگا ہوا ہے ادھر خرچ، ایسا نہیں کہ خرچ کرنے میں، کمانے میں بھی اور خرچ میں بھی، کمانے میں بھی اور خرچ میں۔ یہ تمام چیزیں بنیادیں ہیں۔ اس لیے بھائی میرے عزیز ساتھیوں، شریعت کی جو بنیادیں ہیں اسی پر عمل کر کے ہمیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تمام چیزیں جب شکر کی بنیاد پر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی سرفرازی بڑھ جاتی ہے اور ساری چیزوں کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی، سنتیں پڑھی، جنہوں نے پڑھ لی وہ درود شریف پڑھیں۔